حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کی حالت میں بڑی تمناؤں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب وہ کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اشارہ ہوا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے در حقیقت ایک بڑا ہی سخت امتحان تھا، لیکن دونوں باپ بیٹے نے اسے اللہ کا حکم سمجھ کر خوشی سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیز چھری بیٹے کے گلے پہ چلائی، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ایک جانور بھیج کر ذبح کروا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بغیر حیل و حجت کیے اللہ رب العزت پر کامل یقین کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربانی کے لیے پیش کر کے ایسی عالیشان مثال قائم کر دی کہ جو قیامت تک کے لیے اہم ایمان کے لیے نور و ہدایت کا کام کرتی رہے گی، اور اسی جذبہ ایمانی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دینے کی صفات کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ کا دوست بن گئے۔ عید الاضحیٰ اور قربانی کے معاشرتی اثرات۔ عید الاضحیٰ کے مذہبی تہوار میں جہاں اس بے پایا قربانی کے رنگ میں رنگے جانے کا سبق ہے، وہیں یہ دن غرباء و مساکین کے حقوق کا خیال بھی پیدا کرتا ہے اور ان کی ضروریات کے پورا کرنے میں معاونت کا شوق بھی دلاتا ہے۔ مسلم امہ کی یکجہتی اور یگانت کے لیے اسلام کا واضح پیغام یہ ہے کہ وہ مسلمان جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کی نعمتوں اور ثروتوں سے سرفراز کیا ہے، وہ اپنے مال میں سے غرباء و مساکین کے لیے بھی مناسب حصہ خرچ کریں۔ عید الاضحیٰ کی قربانی کے گوشت میں سے 1/3 حصہ غرباء و مساکین کے لیے مخصوص کرنا اور ان میں تقسیم کرنا اسی مقصد کے تحت ہے، اور اس سے ہم سب کی اپنی تربیت بھی ہوتی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس میں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے میں خوشی محسوس ہو۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی محض اپنی ذاتی اشیاء کی قربانی نہیں ہے بلکہ اپنے جذبات کی بھی قربانی ہے۔ اسلام جس معاشرتی نظام کو قائم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد امت اپنی انفرادیت کو ترجیح دینے کے بجائے اپنے مال و متاع کو سنبھال کر رکھنے کے بجائے اجتماعی معاشرتی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش و سعی کرے، اور اپنی خوشی سے اپنے وسائل، مال و تعلقات وغیرہ کو معاشرے میں دینی فضا قائم کرنے کے لیے استعمال کرے۔ عید الاضحیٰ اسی جذبے کو بیدار کرنے کے لیے ترغیب ہے۔ قربانی کا قرآنی مفہوم خود غرضی سے پاک ہونے اور اسلامی جذبہ پیدا کرنے میں مرکوز ہے، تاکہ انسان کے اندر باطل کی طاغوتی قوتوں سے مقابلہ کرنے کی استعداد پیدا ہو اور انسان بندہ بن کر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لے اور حق و سچائی کا علمبردار بن سکے۔ عید الاضحیٰ کا دن چند مسنون اعمال: شریعت کے مطابق اپنی آرائش کرنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، عمدہ سے عمدہ کپڑے جو پاس موجود ہو پہننا، اسراف اور فضول خرچی سے اس میں سے بھی بچنا نہایت ضروری ہے۔ خوشبو لگانا، صبح کو بہت سویرے اٹھنا، عیدگاہ میں مردوں کا سویرے ہی جانا، عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا، عیدگاہ کا جانے اور آنے کا راستہ علیحدہ رکھنا، ایک سے جانا دوسرے سے واپس آنا، پیدل جانا، راستہ میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد بلند آواز سے پڑھنا۔ عرفہ یعنی 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر و تشریق یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد 1 مرتبہ مردوں کو بلند آواز سے اور عورتوں کو آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے۔ فرض نماز کے فوراً بعد تکبیر کہنا چاہیے۔ قربانی کے فضائل: احادیث کی روشنی میں قربانی مستقل ایک عبادت ہے جو صاحب نصاب پر واجب ہے، اور جو صاحب نصاب نہ ہو اس کے لیے مستحب ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلات کے لیے کسی عالم دین سے مسائل معلوم کر لیں۔ حج میں قربانی کی افضلیت اور بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی زیادتی مرغوب و پسندیدہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حج میں 100 اونٹ قربان کیے تھے۔ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے،
اور قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ مفہوم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربانی کا جانور جب ذبح ہوتا ہے تو پہلے قطرے پر قربانی کرنے والے کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے خون اور گوشت وغیرہ کے لایا جائے گا اور 70 درجہ زیادہ وزنی بنا کر اعمال کے ترازو میں رکھا جائے گا۔ مفہوم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت یعنی ذبح کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے، تو خوب خوشی سے اور خوب دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ مفہوم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنی بڑی فضیلت ہے اور کیا ہی سعادت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بلکہ جو صاحب حیثیت ہیں اپنے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بھی قربانی کر لیں تو بہت احسن و عمدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہر فرد پر لامحدود احسانات ہیں۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ جس پر صدقہ فطر واجب ہے، یعنی ایسا مسلمان جو عاقل و بالغ ہو اور اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر قیمت کا مال ہو، اور وہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہو، اور 1 سال کا عرصہ ملکیت میں گزر گیا ہو، شرعی مقیم ہو۔ مسافر شرعی اصطلاح میں ایسے شخص کو کہتے ہیں جو 15 دن سے کم کے لیے 48 میل یا اس سے زیادہ فاصلہ کے سفر پر نکلا ہو۔ ایسے شخص اپنے شہر کی حدود سے نکلتے ہی مسافر کہلائے گا، اور اس کے لیے شرعی احکامات سفر کے لحاظ سے ہوں گے۔ اس سلسلے میں مسند علماء کرام سے مسائل معلوم کر لیں۔ اگر شرعی مسافر جو صاحب نصاب بھی ہو وہ قربانی کے ایام میں گھر واپس آ گیا تو اس پر قربانی واجب و لازم ہو گئی۔ قربانی واجب ہونے کے باوجود نہ کرنے پر عتاب جہاں قربانی جیسے بڑے عمل کے ادائیگی پر بے بہا اور خوب انعامات ہے، وہیں قربانی واجب ہونے کے باوجود نہ کرنے کی صورت میں عتاب و عذاب بھی ہے۔ جو صاحب حیثیت ہو اور قربانی نہیں کرتا وہ ہماری نماز عید کی جگہ پر نہ آئے۔ مفہوم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربانی کے ایام ذی الحج کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے، لیکن قربانی کرنے کا سب سے بہترین دن بقرہ عید کا دن ہے، پھر 11ویں تاریخ اور پھر 12ویں تاریخ۔ قربانی کا وقت ایسے شہروں اور قصبوں میں جہاں جمعہ اور عید کی نماز ادا کی جاتی ہے وہاں قربانی 10 ذی الحج کو عید کی نماز کے بعد ہی کرنے کی اجازت ہے۔ اگر عید کی نماز سے پہلے کسی نے قربانی کر لی تو اسے دوبارہ سے عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا ہوگی، ورنہ واجب ذمہ پر رہے گا۔ قربانی رات کے وقت کرنے کی اجازت تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ قربانی میں نیت اور اس کا صحیح کرنا، قربانی کرنے میں محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی مطلوب و مقصود ہونی چاہیے، اور کسی قسم کا دکھاوا اول و دماغ میں نہ ہونا چاہیے۔ خصوصاً ہمارے ہاں قربانی کے جانوروں میں جو مقابلہ ہوتا ہے وہ قطعاً غلط ہے۔ اسی طرح مہنگے جانور خریدنا، لوگوں کو دولت مند کہیں، یہ بھی بالکل ہی لغو اور بیہودہ ذہنیت ہے۔ دین کے ہر کام میں اخلاص یعنی خالص اللہ کے لیے ہر کام کرنا نہایت ہی ضروری ہے، اور اسی لیے قربانی کرتے ہوئے بھی خالصتاً اللہ کے لیے بیعت کی جاتی ہے۔ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اس تک تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ مفہوم آیات قرآنی، قربانی کا دعا۔ جب قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے لٹایا جائے تو ذبح کرنے والا پہلے یہ دعا پڑھے۔ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کرنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں، دل میں خیال کر کے یہ فقط بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دینے سے بھی قربانی درست ہی ہے۔ لیکن اگر دعا جو اوپری دی گئی ہے یاد نہ ہو تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ جانور کو پچاڑ کر منہ قبلے کی طرف کرنے کے بعد تیز چھری سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کے گلے کو کاٹیں اور اتنی قوت سے کاٹیں کہ گلے کی 4 رگیں کٹ جائے۔ ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ کند چھری سے ذبح کرنا مکروہ و ممنوع ہے، کیونکہ اس سے ذبح صحیح سے نہ ہو سکنے کے ساتھ ساتھ جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ زیادہ بہتر اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے خود یا کم از کم
اپنی موجودگی میں ذبح کروانا ہے۔ چھری کو جانور کے سامنے تیز نہ کریں۔ ذبح کرنے کے بعد کھال اس وقت اتاریں جب جانور بالکل ٹھنڈا ہو جائے۔ ایسے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور ذبح نہ کریں۔ نوٹ: جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ پہلے ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک اپنے بال و ناخن نہ کاٹیں۔ قربانی کرنے کے بعد کاٹ لے یا یکم ذی الحج سے پہلے کاٹ لے۔ قربانی کا گوشت اور کھال: قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے۔ قربانی کے جانور کی کھال ذاتی استعمال میں لائی جا سکتی ہے، مثلاً جائے نماز کے طور پر یا پانی کے مشکیزے کے لیے۔ اگر قربانی کے جانور کی کھال کو فروخت کیا جائے تو اس سے حاصل ہونے والی رقم کو مساکین پر صدقہ کرنا واجب ہے، یعنی ان پر جو مستحق زکوٰۃ ہے۔ قصائی کو قربانی کے جانور کا گوشت، چربی وغیرہ بطور معاوضہ دینا جائز نہیں ہے۔ قربانی کے گوشت کو حصہ داروں میں وزن کو تول کر تقسیم کرنا چاہیے، اندازہ سے تقسیم کرنا صحیح نہیں۔ قربانی کے جانور کی رسی وغیرہ کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم: قربانی کے جانور کا جو گوشت ہو اس کی احسن تقسیم کچھ اس طرح سے ہے: 1/3 حصہ رشتہ داروں کے لیے، 1/3 حصہ فقراء و مساکین کے لیے، 1/3 حصہ اپنے اور دیگر اہل خانہ کے لیے۔ آخری بات، ہر سال کی طرح اس سال بھی عید الاضحیٰ ہمارے لیے قربانی کا سبق لے کر آ رہی ہے تاکہ ہم اسلامی زندگی کو اپنا سکیں اور اسلامی زندگی گزارنے میں بھی مشکلات آئیں ان کا سامنا ہمت اور حوصلہ کے ساتھ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی تقرب میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ لہٰذا ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ نہ صرف خود بلکہ ساری امت مسلمہ قربانی والی صفحہ پیدا ہو جائے اور اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے۔ آئے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دھیان سے دعا کریں: اے ہمارے رب جو ساری قدرتوں کا مالک ہے، ہمارے اندر قربانی کی اصل صفات کو پیدا کر دے اور ہم سے جو غلطیاں و کوتاہیاں اب تک ہوئیں ان کو معاف کر دے۔ آئندہ کے لیے